چھوڑ کے جو ہم یہاں آ گئے ہیں، کیا ہمارے آقا ہمیں پیار کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں؟ کیا یہ ہمارا وقت ہمیں وہاں فائدہ دے گا؟ اب یہ بات کرتے ہیں، اور یہ باتیں جو ہے نا، یہ سمجھ میں اسی کی آئیں گی جسے محبت رسول ہے، دوسرے کے اوپر سے گزر جائے گی۔ ایک دفعہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ابو جہل کی حاضری ہوئی۔ کافر تھا، دشمن رسول تھا، تو ابو جہل نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ سب چہروں سے برا چہرہ ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ دشمن تھا، اس نے یہی کہنا تھا۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کو تعجب ہو گیا، صحابہ حیرت میں پہ گئے کہ یہ کیا ہے کہ اس نے غلط بات کی اور برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی وہ بات، وہ کر دی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تو نے سچ کہا۔ خاموش ہو کے اب کس کو جرأت پڑے، کیونکہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی آنکھ بھر کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھا ہی نہیں، ہمیں جرأت ہی نہیں پڑتی تھی، اتنا روب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یہ تو صحابہ موجود تھے، سامنے ہوتے تھے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا نے مجھے معجزہ عطا فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت پر دشمن اگر میرا ہو نا، وہاں خدا اس کے دل میں میرا روب پیدا کر دے۔ یہ میرا معجزہ ہے، 1 مہینے کی مسافت پر اگر میرا دشمن موجود ہو تو خدا اس کے دل میں میرا روب پیدا فرما دیتا۔ یہ خدا کا ایسا مجھ پر انعام ہے، کسی نبی پر یہ انعام نہیں۔ اور دوسرا خدا کا ایسا انعام ہے کہ خدا نے کسی نبی کو وہ مقام عطا نہیں فرمایا، میری امت کو مجھے یہ عطا فرمایا کہ جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے ساری مسجد تیرے لیے، ساری ضرورت زمین پاک ہمارے لیے۔ یہ خدا کا تحفہ ہے، کسی اور نبی کی امت کے لیے نہیں ہے۔ جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے وہ زمین پاک ہے، آپ نماز پڑھیں، آپ کو پانی نہیں مل رہا، وہ زمین پاک نہیں بلکہ آپ کو بھی پاک کرے گی، آپ پاک ہو کر نماز پڑھیں، تیمم کریں۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دوسرا رب کا انعام ہے مجھ پر، کسی نبی کو نہیں ملا۔ تیسرا رب کا انعام مجھ پر یہ ہے کہ پہلے نبیوں پر مال غنیمت حرام ہوتا تھا، کافروں سے لڑائی ہوتی ہے، کافر جب شکست خوردہ ہوتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، وہ اپنا سامان چھوڑ جاتے ہیں، وہ جو سامان ہاتھ لگتا ہے اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ وہ مسلمانوں سے پہلے امتوں پر جائز نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ رب کا مجھ پر انعام ہے، کسی نبی کو رب نے یہ انعام نہیں فرمایا کہ میرے لیے مال غنیمت بھی حلال فرمایا۔ اور یہ 3 فضیلتیں۔ چوتھی فضیلت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہر نبی کو کسی خاص علاقے کے لیے بھیجا، کسی خاص قوم کے لیے بھیجا، کسی خاص ملک کے لیے بھیجا، لیکن خدا نے جب مجھے بھیجا تو پوری کائنات کے لیے بھیجا۔ مجھے خدا نے پوری انسانیت کے لیے نبیوں پیغمبر بنا دیا۔ یہ خدا نے مجھے اعزاز فرمایا، کسی نبی کو اور نہیں اعزاز، ہر نبی خاص علاقے کا ہوتا تھا، مجھے خدا نے ایک جہان کے لیے نہیں پوری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ فرشتوں کے بھی نبی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جنوں کے بھی نبی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، انسانوں کے بھی نبی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، چرند و پرند کے بھی نبی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی رب کی جتنی مخلوق ہے، جہاں تک میرے رب کی خدائی ہے وہاں تک میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو یہ 4 فضیلتیں، اور 5ویں فضیلت کیا تھی؟ 4 شانیں اللہ نے اپنے نبی کو وہ عطا فرمائی جو کسی نبی کو نہیں دی۔ ہم ایسے نبی کے غلام ہیں، ہم اس نبی کے غلام ہیں جن کو رب نے وہ شانیں عطا فرمائی جو کسی نبی کو شان عطا ہی نہیں فرمائی۔ کیوں نہ ہم میلاد منائیں، کیوں نہ ہم خوشیاں منائیں، کیوں نہ ہم فخر کریں کہ خدا نے ہمارا مالک ایسا بنایا کہ اس سے بڑھ کر کسی کو شان عطا ہی نہیں فرمائی۔ یہ 4 فضیلتیں۔ 5ویں فضیلت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا مقام عطا فرمایا ہے، یعنی سفارش کا مقام عطا فرمایا ہے کہ تیرا غلام اگر کوئی جس کے بارے میں آپ کو پریشانی ہو، اے میرے محبوب آپ
शफाअत का मकाम भी। तो फिर हमें क्या करना है? हमें सिर्फ पहचान बनानी है कि हम या रसूलल्लाह आपके गुलाम हैं, बस इतनी सी पहचान बनानी है, फिर शफाअत वो फरमाएंगे। अब शफाअत का मकाम मैं 1.5 घंटा तकरीर शफाअत के मकाम पर इनके यहाँ कर चुका हूँ, अब उस बात को मैं नहीं चलाता। लेकिन जो बात मैंने की कि अबू जहल ने क्या कहा था, या रसूलल्लाह आपका चेहरा सब चेहरों से बुरा, और सहाबा को ताज्जुब हुआ। जब सहाबा को ताज्जुब हुआ तो खामोशी थी, किसी सहाबी को जुर्रत नहीं थी कि या रसूलल्लाह इसने ऐसा क्यों कहा। अब खामोश होके बैठ गए सब। नबियों के बाद सबसे आला मकाम है तो सिद्दीक़ अकबर, सबसे ऊंची शान खुदा के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, अंबिया के बाद, अंबिया से नीचे जो मकाम है वो सिद्दीकियत का मकाम है, और सिद्दीकियत के आला मकाम पर हजरत अबू बकर सिद्दीक। तो जब आप तशरीफ फरमा हुए, तो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर की झलक देखा, नजर आए, तो फौरन जुबान से ये अल्फाज है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी कायनात से बढ़कर आप खूबसूरत हैं। सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह आप जैसा हसीन चेहरा मैंने देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह। ये तो अबू बकर सिद्दीक थे, इन्होंने तो क्या जान देखा होगा। हजरत जिब्रील अमीन से मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन पूछा था, ए जिब्रील तूने तो दुनिया देखी हुई है, तूने तो कायनात देखी हुई है, बता मेरे जैसा भी कोई देखा है क्या? तो हज़रत जिब्रील अमीन ने क्या कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने सारी कायनात देखी, मैंने रब के सारे जहान घूमे हुए हैं। मैं उस वक्त भी मौजूद था जब आदम अलैहिस्सलाम खताएं भी कर रहे थे, और फिर खताएं कबूल भी हो रही थी, माफियां भी हो रही थी। खुदा अल्लाह ताला ने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुत वसीले से आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी कबूल की थी। मैंने वो घड़ियां भी देखी, मैंने जन्नत में रहना आदम अलैहिस्सलाम का भी देखा, फिर मैंने वो मकाम भी देखा जब हजरत शीश अलैहिस्सलाम थे, मैंने वो मकाम भी देखा जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे, मैंने वो मकाम भी देखा जब हूद अलैहिस्सलाम थे, जब मैंने वो मकाम भी देखा जब सालेह अलैहिस्सलाम भी थे, मैंने वो दौर भी देखा जब हजरत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम थे, फिर मैंने वो जलवा भी देखा जब इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था, और आपने या अल्लाह ने मुझे भेजा कि मेरे खलील को आग का जरा से भी गरमाइश न पहुंचे, मैं पहुंचा। मैं वो जलवा भी मैंने देखा, मैंने वो माहौल भी देखा, मैंने हुस्ने यूसुफ भी देखा, मैंने सारे नबियों के दौर देखे, मैंने सारी कायनात फिर के देखी, आप जैसा हसीन और जमील या रसूलल्लाह मैंने नहीं। सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन की गवाही है ये। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चेहरे जैसा हसीन और जमील चेहरा मैंने जिंदगी में नहीं किसी का देखा। तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, आपने सच कहा, यही अल्फाज जो अबू जहल को कहे थे, आपने सच कहा। तो सहाबा फिर ताज्जुब में पड़ गए कि उसने जो बुरे अल्फाज कहे, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आपने सच कहा। फिर सिद्दीक़ अकबर ने जो आपकी शान में अल्फाज बयान किए और हकीकत बयान की, तो फिर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आपने सच कहा। फिर बोल पड़े, सबर का पैमाना लबरेज हो गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या राज है इस बात में कि वहां भी आपने फरमाया आपने सच कहा, यहां भी आपने फरमाया आपने सच कहा। तो अल्लाह ताला के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे गुलामों, मैं तो एक आईना हूं, मैं तो एक शीशा हूं, जो शख्स मुझे देखता है उसे अपना आप मुझसे नजर आता है। अब उसका दिल पलीत था, वो काफिर था, उसे अपना वजूद नजर आया, उसने अपने चेहरे को कहा था। और सिद्दीक़ अकबर दिल की नूरानियत से, ईमान के नूर से मुझे देखा था, उन्हें मेरा चेहरा हसीन और जमील था। तो दोस्तों, कुछ समझने के लिए किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है, ऐसे नहीं हम खुदा तक पहुंच जाएंगे। अगर आप फूल ही ले लें, फूल को समझना है, उसकी खुशबू को समझना है, तो आपको फूल का सहारा लेना पड़ेगा। खुशबू को समझना है तो फूल के पास जाना पड़ेगा,
پھر پتہ لگے گا کہ خوشبو کہاں سے آئی ہے۔ اور اسی طرح آپ اگر علم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو عالم کا سہارا لینا پڑے گا۔ اگر آپ کو درویشی سمجھنی ہے تو کسی درویش کا سہارا لینا پڑے گا۔ اگر آپ کو صدیقیت سمجھنی ہے تو صدیق اکبر کا سہارا لینا پڑے گا۔ اگر آپ کو عدالت سمجھنی ہے تو حضرت عمر فاروق کا سہارا لینا پڑے گا۔ اگر آپ کو حیا سمجھنا ہے تو عثمان غنی کا سہارا لینا پڑے گا۔ اگر آپ کو شجاعت و دلیری سمجھنی ہے حیدر کرار کا سہارا لینا پڑے گا۔ اگر خدا کی ذات سمجھنی ہے تو مصطفیٰ کا سہارا لینا پڑے گا۔ دوستو، کچھ سمجھنے کے لیے یہ باتیں تب ہی ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے جب ہمارے دل میں محبت رسول ہو۔ اور یہ محبت رسول کی نشانی ہے کہ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی راشن تو نہیں یہاں مل رہا، کوئی دنیاوی لالچ تو نہیں ہے، کیوں ہم بھائی یہاں بیٹھے ہیں؟ کوئی کام کاج نہیں ہمیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن محبت رسول سب سے آگے ہے۔ ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا اپنے نبی کی خاطر، جس کا کلمہ پڑھا، جس سے ہم نے وعدہ کیا، اس کے لیے ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، اور آج ہم سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اب آپ کا دل خوش کرنے کے لیے ایک اور مثال، کیونکہ میں نے کہا کہ یہ تو ہماری محنت ہے نا کہ ہم اپنے نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہمارے نبی ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، بات تو یہاں ختم ہوگی نا۔ ہم اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں، یار کوئی اپنے دل سے پوچھے ہمارے نبی ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اب بات یہ آخری بات ہے، انشاءاللہ اس کے بعد دعا کریں گے۔ پہلے انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن پاک میں آتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کی لاڈلی امتیں ہوتی تھی، اتنا پیار ان کی امت سے بھی خدا کو ہوتا تھا کہ یہ اپنے نبی کو اگر کہتے کہ اے نبی اللہ سے دعا کرے کہ ہمارے لیے جنت سے کھانا آئے تو کھانا جنت سے آیا کرتا تھا۔ اے اللہ کے نبی یہ دریا پر پل بناؤ، اپنے اللہ کو کہو، عرض کرو کہ دریا پر پل بن جائے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتا اپنی لاٹھی پھینکو، وہ پل بن جایا کرتی تھی۔ اتنا پیار خدا کرتا تھا۔ وہ لاڈلی امت جس کی ہر ڈیمانڈ پوری ہو رہی تھی، جس کے نبی سے رب پیار کر رہا تھا، وہی بات کر رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وقت جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کیا کہا؟ یا اللہ یہ میرے غلام تو ہیں، لیکن ان میں سے کچھ افراد ایسے ہیں جنہوں نے میری مانی نہیں، جنہوں نے میری پیروی کی نہیں، اور کچھ افراد ایسے ہیں جنہوں نے میری غلامی کی۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك، تو چاہے تو انہیں عذاب دے، یہ تیرے بندے ہیں، انہیں عذاب دے تو تیرے بندے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُ، اگر تو انہیں بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو پھر تو بخشنے والا ہے، عزیز حکیم ہے، یہ تیری مرضی ہے، میرا کوئی زور نہیں ہے یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل کا بڑا مقام عطا فرمایا، بڑا مقام۔ ان کے لیے کیا کہا؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یا اللہ ان بتوں نے تیرے بہت سے بندوں کو گمراہ کر دیا، اب جو لوگ گمراہ ہوئے کثیرا من الناس، اور فرمایا اس کی فمن تبعنی فانہ منی، یا اللہ جن لوگوں نے بھی میری اتباع کی، میری بات مان لی، جیسے میں آج بات کر رہا ہوں آپ غور سے توجہ سے سن رہے ہیں، یا اللہ جن لوگوں نے بھی میری بات توجہ سے سنی، میری پیروی کی، مجھ سے محبت کی، میرا ادب و احترام کیا، مجھے اپنا رہنما تصور کیا، اپنا رہبر بنایا، میرے پیچھے لگے رہے، اور فرمایا کہ فمن تابعنی فإنہ منی، وہ مجھے دے دے۔ ابراہیم خلیل اتنی جرأت کریں گے کہ یا اللہ جنہوں نے میری غلامی کی وہ مجھے دے دے، فمن تابعنی فإنہ منی، وہ مجھے دے دے، انہیں میں جنت لے جانا چاہتا ہوں۔ ومن عصانی، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی وہ تیرے رحم و کرم پر، جنہوں نے میری نافرمانی کی وہ تیرے رحم و کرم پر، کہ یا اللہ تو چاہے تو بخش دے، چاہے تو انہیں سزا دے،
اور جب میرے نبی کی بات آئی، ہمارے مالک کی بات آئی، ہمارے آقا کی بات آئی، تو بات ہی اور ہو گئی، معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ کیونکہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، میں اس کی وضاحت نہیں کرتا، لیکن اشارہ کروں گا کہ جب میرے آقا علیہ السلام کی بات آئی تو میرے آقا علیہ السلام نے معاملہ ہی الٹ کر دیا۔ کہا کہ رب العالمین اب جنہیں تو بخشنا چاہتا ہے، وہ جنہوں نے میری پیروی کی، جنہوں نے میری غلامی کی، جنہوں نے تجھے راضی کر لیا، وہ تو اٹھا۔ جنہوں نے تیری عبادت کی، میری پیروی کی، مجھے راضی کیا، یعنی علماء کرام، صالحین، شہداء، صدیقین، انہیں تو لے، انہیں تو جنت عطا کر، کیونکہ تیرا تو وعدہ ہے نا ان سے۔ تو نے تو قرآن پاک میں بار بار فرمایا، جو شخص میرے نبی کی پیروی کرے گا، جو شخص عبادت کرے گا، جو شخص مجھے راضی کرے گا، رب العالمین اگر ہم ایسا کریں گے تو بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ خدا نے فرمایا، وعدہ کیا ہے کہ میں بدلے میں تجھے جنت عطا کروں گا۔ وعدہ ہے نا خدا کا، جو نیکی کرے گا رب انہیں بدلے میں کیا دے گا؟ جنت عطا کرے گا۔ میرے حبیب عرض کریں گے، یا اللہ ان سے تو تیرا وعدہ ہے نا، یہ تو تیرے ہیں، یہ تو تیرے ہیں، ان سے تو تیرا وعدہ ہے۔ انکا لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدے کو توڑتا نہیں ہے۔ ان سے تو تیرا وعدہ، یہ میرے نہیں ہے، یہ تیرے ہیں، یہ تو لے لے، باقی جو بچتے ہیں گناہگار وہ میرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں نہ ہم میلاد منائیں، ان کی شان پر کیوں نہ خرچ کریں کہ اس دن بھی ہمیں نہ بھولے۔ ساری زندگی دنیا میں آئے تو امتی 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 کرتے رہے، وصال کا وقت آیا تو پھر امتی امتی، اور قیامت کا وقت آئے گا تو پھر بھی امتی امتی۔ تو پھر کیوں نہ ہم یار کریں ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہم ان کے ذکر کے لیے اپنی دنیا چھوڑ دیں اور اکٹھے بیٹھ کے اس کا ذکر کریں، شان اس کی شان بیان کریں۔ تو کیا کہا؟ یا اللہ جو تیرے ہیں انہیں تو لے، جو میرے ہیں، جو گناہگار ہیں، ان کے لیے میں کھڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے حبیب، سارے نبی اپنے ممبر پر قیامت کے دن ممبروں پر بیٹھے، آپ کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ تشریف کیوں نہیں رکھتے؟ یا رب العالمین، میں ممبر پر اس وقت بیٹھوں گا جب مجھے تسلی ہو جائے گی کہ میرے سارے غلام جنتی ہو، اس وقت تک میں اپنی جگہ پر بیٹھوں گا ہی نہیں ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اب یہاں ایک کرسی لگی ہو یا بادشاہ کے سامنے کرسیاں لگی ہوں اور بادشاہ کسی عزت دینا چاہے تو کسی کو کہے بھائی آپ ادھر اٹھ کے ادھر آ کے بیٹھ جائیں، تو وہ کہے گا کار کروں گا، اتنی عزت مل رہی ہے تو پتہ نہیں پھر نہ بادشاہ غصے میں آ جائے۔ لیکن اللہ کے حبیب کو اپنے رب پر اتنا یقین اور بھروسہ اور اپنے رب سے اتنی محبت تھی کہ انہیں پتا تھا کہ خدا میری بات نہیں ٹالے گا، میں ضد کروں گا خدا مجھے منائے گا، اور ضد بھی اپنی امت کے لیے کی، اپنے لیے نہیں۔ اور حتیٰ کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ فرشتے کو یہ کہنا پڑے گا، اے اللہ کے رسول، خدا کی جہنم میں ایک بندہ بھی خدا کے غضب کے لیے نہ چھوڑا، سارے جنتی کروا دیے۔ یہ ہے ہمارے آقا۔ تو میرے نبی علیہ السلام، سارے نبی یہ کرے جو نیک ہیں وہ ہمیں دے، گناہگار تو جان اور خدا تیری خدا ہی جانے۔ لیکن میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، یا اللہ نیکوکاروں سے تو تیرا وعدہ ہے، وہ تو لے، جو گناہگار ہیں وہ میرے ہیں۔ اب گناہگاروں کو پہچانیں گے کیسے کہ یہ میرا امتی ہے؟ گناہگار تو دوسری امتوں کے بھی ہوں گے، اس امت کے بھی ہوں گے۔ اب وہ ہمت ہمیں کرنی ہے کہ پہچان بنانی، کچھ ایسا ہمیں کرنا ہے کہ قیامت کے دن میرے نبی پہچان جائیں کہ یہ میرا غلام ہے۔ ان کے لیے ہم محفل میلاد کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، تاکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کوئی میرا امتی نماز پڑھتا ہے راحت و سکون مجھے ملتا ہے۔ اپنے نبی کو راحت و سکون دینے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم سارے دین کی تابع داری کرتے ہیں نبی کی غلامی کرنے کے لیے۔ اور یہ پہچان بنائی ہم نے، یہ پہچان نہیں ہے کہ ہم ساری عمر ایسے گھومتے رہیں اور دل سے کہیں، زبان سے کہتے رہیں ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ یہ پیار تو نہیں ہے نا۔ اب جس سے پیار ہو، اب باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے اور بے انتہا
جو ماں باپ کی اپنی اولاد سے محبت ہوتی نا، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر اگر بیٹا کہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو باپ اس کی مانے گا، چاہے وہ نقصان دے ہو. پہلے اس کو کوشش کرے گا یہ نہیں کر نہیں کر نہیں کر، آخر پھر اس کی ماننی پڑے گی. ایسے ہوتا ہے. اگر ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے نبی کی کیوں نہ مانیں؟ اگر پیار کرتے ہیں تو ماننی پڑے گی، پھر ہم پیٹھ نہیں کر سکتے. خدا کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں کو پیٹھ نہیں کر سکتے. اگر ہم پیٹھ کرتے ہیں تو پھر ہمارے زبانی دعوے، ہم محبت نہیں کرتے. سبحان اللہ. اپنے نبی سے اگر محبت کرتے ہیں تو ہمیں سارے وہ کام کرنے ہوں گے جو ہمارے محبوب نے ہمیں کہے، پھر ہماری محبت ہے سچی. اگر ہم محبت کا نام لیتے ہیں، کام ہم کو کرتے نہیں جس سے ہماری محبت کی جھلک نظر آئے، تو پھر ہم اپنے نبی کو شاید دھوکہ دے رہے ہیں. تو جو فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اگر وہ تینوں نشانیاں اس میں پائی جائیں یا ایک بھی پائی جائے تو وہ پکا منافق ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں آپ کو نہیں کہوں گا، ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے کہ وہ نشانیاں کہیں ہم میں پائی تو نہیں گئی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا وعد اخلف، جب وہ کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ توڑ دے، پھر وہ منافق کی نشانی ہے، مومن کی نہیں. جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے، یہ ہم میں نشانی تو نہیں ہے. اگر ایسی ہے تو یہ بھی منافق کی نشانی ہے. جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، یہ نشانی اگر ہم میں پائی گئی تو پھر کون سی نشانی ہے؟ یہ منافق کی ہے. ایک حدیث ایک روایت میں یہ بھی چوتھی بھی آتی ہے کہ جب کسی سے جھگڑا کرے تو گالیاں بکے. گالیاں بکنا فرمایا یہ منافق کا کام ہے، مومن کا نہیں ہے. تو میں نے پہلے ہی اٹھتے کیا جملہ کہا تھا کہ غیر مسلموں نے ہمیں ایسا جھکا دیا ہے کہ ہم نام کے مسلمان جو ہیں، کام ہمارے اس سے بھی آگے، ان سے بھی آگے نکل چکے ہیں. تو